قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العبس۔ وجہ تسمیہ: عبس کا معنی ہے ناگواری محسوس کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی کے طرز عمل پر ناگواری کے اظہار کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ العبس رکھا گیا۔ اور شان نزول ہے سورۃ عبس کے نازل ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے سرداروں کے اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران ایک نابینا صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم تھا وہ آ گئے۔ وہ نابینا تھے اس لیے یہ دیکھ نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ انہیں آتا دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا اور انہوں نے دوسروں کی بات کاٹ کر بیچ میں مداخلت کی۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے۔ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ اور کیا مرکزی مضمون سورۃ العبس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول حق کے سچے طلبگاروں کی اہمیت کا بیان ہے۔ سورۃ العبس کے شروع میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی دنیاوی منصب یا مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص والے عمل کی اہمیت ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر اہم ہے، تاہم مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تعلیم کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس سورت میں واضح کیا گیا ہے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے ظاہری بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ضروری ہے۔ اس مضمون کے بعد اس سورت میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عظیم اور بابرکت کلام ہے۔ دراصل یہ ایک نصیحت ہے جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اکثر انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کر کے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ سورۃ العبس میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنی خاص نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس نعمت سے حاصل ہونے والے پھلوں، سبزیوں اور چارے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے دن کی سختی انسان کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی غافل کر دے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے چہرے روشن اور نافرمان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبس و تولی، ناگوار محسوس کیا، رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی، اما من استغنیٰ، لیکن وہ شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدیٰ، تو اس کی طرف تو آپ زیادہ توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکی، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا، واما من جاءک یسعیٰ، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑا ہوا آیا، وہو یخشیٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہیٰ، تو آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، لہٰذا جو چاہے اسے قبول کرے، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صفات میں لکھا ہوا ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ والے پاکیزہ صفات ہیں، بایدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں، کرام بررہ، جو عزت والے نیک فرشتے ہیں، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو نافرمان انسان وہ کیسا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک قطرے سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا پھر اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان فرما دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا، کلا لما یقض ما امرہ، یقیناً اس نافرمان نے پورا نہ کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں،
انا سببنا الماء سبا، بے شک ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وعنبا وقضبا، اور انگور اور سبزیاں، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور خوب گھنے باغات، وفاکہۃ وابقا، اور پھل اور چارہ سب پیدا فرمائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرے کر دینے والی قیامت کی سخت آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کئی چہروں پر غبار ہوگا، ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم کفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیوٹی۔